تو اس لیے بڑی چیز کیا چیز ہوئی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اعتقاد اور محبت۔ اور اعتقاد و محبت کیسا ہونا چاہیے؟ ایسا ہونا چاہیے کہ ہم اپنے کو کچھ نہ سمجھیں، سب کچھ کریں اور کچھ نہ سمجھیں۔ اللہ تعالیٰ کے چاہنے والے، دنیا کے چاہنے والوں کا حال دیکھ لو کیسے پھرے، رات کو بھی وہی دھیان، دن میں بھی وہی دھیان، سوتے ہوئے بھی دھیان، کمانے میں بھی وہی دھیان۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے چاہنے والے لوگ، ان کو دھیان کیوں نہ آئے گا؟ ان کو بھی سوتے ہوئے دھیان، چلتے ہوئے دھیان، کھاتے ہوئے دھیان۔ حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر پر رحمت فرمائے، جب دسترخوان پہ انگور کہیں سے آئے رکھ دیے تو حضرت کھانے لگے۔ ایک انگور اٹھا کر کے یوں فرمایا، دیکھ کر کے تو اس تقریر کرنے لگے اسی پہ، یا اللہ یہ انگور کہاں سے پیدا ہوا اور کس طرح مصیبت بھر کے بیل کسی نے لگائی اور اس کی پرورش کی، پھر وہاں سے توڑا، کہاں کہاں بکتا ہوا اور کہاں کہاں کو خریدتے ہوئے حلال و حرام میں کو نکلتا ہوا۔ یہاں بندہ یوسف کے سامنے آیا ہے کہ اللہ یہ تیرا انعام ہے، میں اس قابل کہاں تھا۔ سمجھ میں آئی؟ تو کتنی عاجزی ان کی ساری، اللہ تعالیٰ کی رحمت کو کا مشاہدہ کر رہے ہیں تو ایک بیر کے اندر اللہ کی قدرت دکھائی دے رہی نہیں دے رہی؟ اور جنہیں نہیں دیکھنی اور نعمتوں میں بھی نہیں دیکھنی کہ میں دیکھ کیا رکھا ہے، کیا ہمارے پلے؟ ارے یہ بھی نہ ہوتا جب کیا ہوتا؟ اللہ نے اتنا تو عطا فرما رکھا، شکر کرنا چاہیے۔ اور شکر کرنے سے نعمت کو اللہ یوں کہ میں بڑھاؤں گا۔ اور شکر زبان سے نہیں ہوتا بلکہ دل سے ہوتا ہے اصل، کہ آدمی یہ سوچے واقعی میں اس کا مستحق نہیں ہوں جو مجھے آج ٹکڑا مل گیا ہے، میں اس کا مستحق نہیں تھا، یہ محض اللہ کا فضل ہے جو مجھے آج ٹکڑا نصیب ہوا ہے، کھانا پینا نصیب ہوا ہے۔ اللہ میں اس قابل نہ تھا کہ مجھے جوتے نصیب ہوتے ایسے، یہ تیرا فضل ہے، تیرا کرم ہے، تو نے اپنے فضل سے مجھے ایسے جوتے نصیب فرما۔ یہ ہے شکر، دل سے قدم، واقعی حقیقت میں سمجھنا کہ یہ اللہ کا فضل ہے، ورنہ ننگے پیر بھی پھرا سکتا تھا، اور ننگے پیر بھی پھرا سکتا، ہوتے ہوئے بھی ننگے پیر پھرا دے وہ، جوتے بھی ہیں، پیسے بھی ہیں، لیکن پیر میں ایسی تکلیف ہے ننگے پیر پھرنا پڑ رہا۔ ایک آدمی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی، تو اس کا علاج بھی ہوا لیکن وہ پلک نہیں جھپکتا تھا، ہر وقت آنکھ کھلی رہتی تھی، رات کو سوتا تھا جب بھی آنکھ کھلی رہتی تھی تو گردہ جاجا کے اندر گھستا تھا، آنکھ کو دھوتا 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 منہ پہ اس کے چھالے پڑ گئے، گڈھے پڑ گئے، زخم پڑ گئے، ہے نا؟ دیکھو کتنی بڑی نعمت ہے اللہ کی، یہ آنکھوں کے اوپر پردے کا چلنا کتنا بڑا انعام ہے۔ جس کی چھن گئی اس سے پوچھو، جس کا پردہ رک گیا اور چلنے کا نام نہیں ہے۔ تو بھائی اللہ تعالیٰ کی تھوڑی سی نعمت پہ بھی ہم اگر صبر و شکر کریں گے تو وہی ہمیں بادشاہی زندگی نظر آئے گی۔ اور اگر ہم بڑی بڑی نعمتوں پہ بھی ناشکری کریں گے تو سب فرعون کی جیسی، قارون جیسا خزانہ بھی ہوگا اس میں بھی ناشکری کرے گا، اور ناشکری کی بدولت وہ برباد ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جو حکایتیں بیان کی ہیں وہ قصے کہانیاں نہیں ہیں، بلکہ ہر حکم کے سامنے کچھ نہ کچھ حکایت بیان کر کے مقصد سمجھانا ہے کہ دیکھو ہم نے ان لوگوں کو سمجھایا، وہ مانے نہیں تو عذاب میں خدا کے یہ گرفتار ہوئے، اور ان لوگوں نے مانا تو ان کا حال کیا ہوا۔ تو ہر حکایت کے ساتھ کچھ نہ کچھ مقصد لگا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں بھی توفیق دے کہ ہم بھی اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی فکر کریں، دھن ہو اللہ کو راضی کرنے کی۔ اور دھن تو ہر وقت ہو سکتی ہے، چلتے پھرتے چلنا اللہ کی نعمت نہیں ہے۔ بارش ہونے لگے اپنے گھر میں بھاگ بھاگ کے گھر میں گھس جاؤ، یہ اللہ کا انعام نہیں ہے؟ اگر گھر نہ ہوتا کس کے گھر میں گھستے، ہے نا؟ تو یہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ نے بے شمار نعمتیں دے رکھی ہیں۔ بزرگ کے پاس ایک آدمی آیا، کہنے لگا حضرت دعا فرما دو، میرے پلے کچھ نہیں ہے، بڑا پریشان ہوں، بہت پریشان ہوں، بہت پریشان ہوں، وہ ساری بیان کر دی۔ انہوں نے دیکھ کے فرمایا اچھا بھائی کل آنا، اور کل آیا۔ فرمایا ایک آدمی سے میں نے بات کی تھی، اس نے کہا 10,000 روپے دے دوں گا، اس زمانے میں 10,000 روپے دے دوں گا اور اپنی ایک آنکھ دے دے۔ اس نے کہا میں 20,000 میں بھی نہیں دوں، ایک آنکھ کیوں دے دوں؟ پھر فرمایا اچھا 20,000 لے لے اور دوسری آنکھ دے دے۔ انہوں نے کہا میں تو 30,000 میں بھی نہیں دوں۔ تو انہوں نے فرمایا اچھا 40,000 لے لے اور ایک پیر دے دے، ایک ہاتھ دے دے۔ اس طرح کئی تین چیزوں کو پوچھا، وہ سب کو جی کیوں دے دوں، میں کیا کروں گا اور میری زندگی کیا ہوگی فلاں۔
جب وہ سب کچھ کہہ چکا تو حضرت نے فرمایا لاکھوں روپے کا سامان تو ہر وقت ساتھ لیے پھر رہا ہے، اور ذرا سے ٹکڑے میں فرق آ گیا تو اللہ تعالیٰ کی ناشکریہ کرنے لگا، شرم نہیں آتی؟ اللہ اکبر! جس نے بخار دیا 8 دن کا وہ 1 مہینہ کا بھی تو دے سکے تو بھائی، جس نے یہاں تمہیں بڑھانا اسپتال میں پھرایا وہ دلی بھی تو پہنچا سکے، جہاں لیے پھرے وہاں بھی ٹھیک نہ ہو۔ ایک آدمی آیا تھا دلی کا، اتنے سارے چیک اپ لے رہا تھا، اس کے ساتھ میں آدمی تھے، تو کہنا جی اتنے چیک اپ ہو چکے، یوں پتہ نہیں چلتا بخار ہوئے کیوں، بخار اور الٹی یہ نہیں رکتی، اتنے دنیا بھر کے چیک ہو گئے سب نارمل بتاویں چیک اپ میں کچھ نہیں آتا۔ میں نے کہا اچھا بھائی، ہم بھی دعا کریں گے اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ فریاد کو سن لے۔ تو تعویذ دیا پینے کا، ایک باندھنے کا دیا اس کو، اور وہ لے کے یہاں سے چلے گئے۔ جا کے اگلے دن فون کیا کہ اللہ کا شکر ہے جب سے یہاں سے آئے ہیں نہ تو بخار چڑھا نہ الٹی ہوئی۔ تو جہاں اتنے چیک اپ ہونے کے بعد ٹھیک نہیں ہوا، یہاں ایک اللہ کا کلام کاغذ پہ لکھ کے دے دیا، کاغذ سے ٹھیک ہو گیا۔ ٹھیک کرنے والے اللہ کی ذات ہے، بہانے بناتے ہیں۔ کل ہم دیوبند تھے، وہاں فون آیا جے پور سے، ایک آدمی آیا تھا بیچارہ، اس کے گھر میں اس کی بہن کے یہاں زیور چوری ہو جاتا تھا، کچھ زیور روپے پیسے جو جی مایا چوری ہو گیا، پتہ چلتا نہیں تھا کون لے گیا، بڑا پریشان تھا، اور اس کے اوپر اثرات تھے بہن کے اوپر، وہ حالت خراب تھی۔ تو میں نے کہا بھائی میں تو عامل نہیں ہوں ان چیزوں کا، میں کیا بتاؤں؟ جی نہیں کچھ تو کر دو، کچھ تو دے دو۔ اچھا کچھ تو دے دوں گا، آگے اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے، اللہ تعالیٰ فضل فرما دے دیا، چلا گیا یہاں سے، گجرات سے آئے تھے۔ تو کل فون آیا ان کا، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے اس کے بعد 3 دن تو زور رہا، اور اس کے بعد سے بالکل ٹھیک ہو گئی، جو زیور جا چکا تھا آدھے سے زیادہ واپس آ چکا ہے، وہاں رکھا پاوے، وہاں رکھا پاوے، وہاں رکھا پاوے۔ تو میں نے کہا اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، میرا تو کوئی کمال نہیں ہے، نہ تمہارے اختیار میں نہ میرے اختیار میں، اللہ کے قبضے میں ہے۔ اسی لیے جب کوئی مصیبت آئے، پریشانی ہو، چوری ہو جائے، کچھ ہو جائے، انا للہ و انا الیہ راجعون کا وظیفہ پڑھنا چاہیے کہ ہم کچھ نہیں ہے، سب اللہ کی ملکیت ہے، جو چاہے وہ لے لے، جو چاہے دے دے۔ تو بزرگوں نے چونکہ اللہ سے رشتہ جوڑا ہے، ہم نے نہیں جوڑا، ہم پریشان ہو جاتے ہیں۔ ایک بزرگ کا سامان آ رہا تھا تجارت کا، اتنے تجارت تھی، اتنے بڑے مالدار تھے، باہر ملکوں سے تجارت آ رہا تھا جہاز میں، تو وہ جہاز غرق ہو گیا سمندر میں، طوفان میں آ گیا۔ کسی نے خبر دی کہ آپ کا جو جہاز مال کا آ رہا تھا وہ غرق ہو گیا، تو یوں کر کے نیچے کو پھر منہ کر کے فرمایا الحمدللہ، تمام تعریف اس اللہ کے لیے۔ اس کے بعد پھر دوسری خبر آئی کہ طوفان سے نکل کر صحیح سالم آ گیا ہے جہاز، تو حضرت نے پھر یوں کرا، یوں کر کے فرمایا الحمدللہ۔ تو کسی نے کہا حضرت دونوں جگہ آپ نے الحمدللہ پڑھی ہے، سوچ کے پڑھی ہے، کیا معاملہ ہے؟ فرمایا جب نقصان کی خبر آئی تو میں نے دیکھا اپنے دل کو اللہ کے فیصلے پر راضی ہے کہ نہیں، بغیر اللہ تعالیٰ کے حکم کو تو کچھ نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر راضی ہے کہ نہیں؟ تو میرا دل الحمدللہ اللہ کے فیصلے پر راضی تھا، تو میں نے اس پر شکر ادا کیا، الحمدللہ، اللہ تیرا شکر۔ پھر جب جو خوشخبری آئی کہ صحیح سالم واپس آ گیا، تو پھر میں نے دل کو دیکھا کہ مال کے آنے کی خوشی تو نہیں ہوئی، اللہ کے فیصلے پر راضی ہے اب بھی تو یا نہیں؟ تو میرا دل اب بھی اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر راضی تھا، تو میں نے اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ سمجھ میں آئی بات؟ تو دیکھو الحمدللہ کہیں دونوں جگہ، جبکہ ایک جگہ انا للہ اور ایک جگہ الحمدللہ ہونا چاہیے۔ تو معلوم وہ اس پہ نہیں کہہ رہے ہیں، بلکہ ان کی نظر کہیں اور ہے، اپنے محبوب پر نظر ہے، رب العالمین کے اوپر نظر ہے کہ حکم بن برگ جنبش نہ کھا، ہل کے اپنی جگہ سے کہیں ذرہ نہ جا۔ اللہ کے حکم کے بغیر کوئی پتہ بھی نہیں ٹوٹتا جب تک حکم نہ ہو، اور جب حکم ہوتا ہے ہر دانے کے اوپر، پتے کے اوپر لکھا ہوا ہے ایک بکری کے پیٹ میں جائے گا اونٹ کے، یا مٹی میں مل کر مٹی ہو جائے گا، سب چیزیں، کوئی چیز بھی اللہ کے علم سے کسی وقت بھی باہر نہیں۔ ہم جس حال میں بھی ہوں اللہ تعالیٰ کو سب خبر ہے۔ چھوٹی چھوٹی سی بات ہے، کپڑے پہ دیکھتے ہیں اتنا سا مچھر اترا سا بالکل جو بڑی تیزی سے بھاگ رہا ہے، تو میں دیکھتا ہوں اللہ کرتے پہ کتنا تیز بھاگ رہا ہے، اسے بھی اللہ نے پیدا فرمایا،
اس کے مقصد کا بھی اللہ ہی کو پتہ ہوگا، کہاں یہ جا رہا ہے اللہ ہی جانے، کیوں جا رہا ہے، کیوں پیدا ہوا ہے اللہ ہی جانے۔ کل وہاں بیت الخلاء میں دیوبند میں جب گیا تو صبح کو اس میں کیڑیاں پھر رہی تھی بہت ساری، تو وہ پانی جو تھا وہ میں نے جو کھولی ٹنکی تو وہ بہہ گئی سب کی سب۔ جب بہہ گئی تو باہر نکلنے کے بعد افسوس ہوا کہ افسوس ان کیڑیوں کو کس طرح پانی میں بہا دیا، اگر طوفان میں اللہ ہمیں بہا دے جب کیا ہوگا۔ میں نے دیکھا مولانا حفظ الکبیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر پر رحمت فرمائے، وہاں آدم پور کے جلسے میں آئے ہوئے تھے، وضو کرنے کے لیے لوٹا بھر کے چلے بیان سے پہلے، تو ایک جگہ بیٹھنے لگے، وہاں سے اٹھ کے چل دیے، پھر دوسری جگہ، پھر تیسری جگہ۔ میں نے کہا مولوی صاحب کیا بات ہو گئی، وضو کی جگہ نہیں مل رہی آپ کو؟ میں جہاں بیٹھتا ہوں وہیں کیڑیوں کے بل نظر آتے ہیں، وہ گھستی پھر رہی ہیں، تو میں وہاں وضو کروں گا پانی ان کے بلوں میں گھسے گا، اللہ کی مخلوق پریشان ہوگی میری وجہ سے، تو ایسی وضو سے کیا فائدہ جس سے اللہ کی مخلوق کو تکلیف پہنچے۔ اسی لیے حکم یہ ہے ایک وار میں اگر کوئی چھپکلی کو کریلیا کو مار دے تو 100 نیکیاں ملتی ہیں ایک وار میں، اور 2 بار میں اگر مرا تو 50 نیکیاں ملیں گی، گھٹ گئی۔ ایسی طاق کے مارے کہ ایک ہی بار میں کام ہو جائے۔ سانپ کا متعلق ہے، نماز پڑھ رہے ہیں آپ، سانپ سامنے آ گیا، نیت توڑ کے نماز، اس کو نیت توڑ کے اور سانپ کو مار دو۔ اسی لیے جب مارے گا، جب لاٹھی ہوگی، لاٹھی رکھنا انبیاء کی سنت ہے، ڈنڈا رکھنا پاس اپنے سنت ہے۔ بچھو چلا آ رہا ہے سامنے تک مسلح کے، اور آپ نماز پڑھنے دیکھ لیا آپ نے بچھو ہے، تو نماز توڑ کے اسے جوتا اٹھا کے مار دو، اور اگر آپ نے نماز نہیں توڑی، نیت نہیں توڑی تو گنہگار ہوں گے، اور اگر نماز کا فکر ہے تو وہیں کا وہیں جوتا اٹھا کے اور اسے بچھو سانپ کو جو اسے مار کے اور وہیں کا وہیں نیت باندھ لو، تمہاری نماز وہیں کے وہیں جڑی ہے، کچھ نہیں بگڑا، ہے نا۔ لیکن موذی ہے نا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی فرمایا کہ ایذا دینے والی چیز کے ایذا دینے سے پہلے اسے ختم کر دو۔ اسی لیے مسئلہ شرعی یہ ہے کہ اگر ایک آدمی کے مارنے سے 10 انسانوں کی جان بچتی ہو تو اسے ایک کو مار دو، 10 کی تو جان بچے گی، تو ایک آدمی کو مرنے سے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عجیب عجیب مخلوق اپنی بنائی ہے، ہم کیا کر سکتے ہیں اور کیا نہیں کر سکتے۔ حضرت شاہ سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ جب پہاڑوں میں جا کر کے قرآن شریف پڑھا کرتے تھے تو جانور بھی، خطرناک جانور اور اژدہے برابر میں آ کر کے سننے کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے اللہ کا قرآن۔ جب آپ فارغ ہوتے تھے ان کے اشارہ کرتے جاؤ، وہ سب بھاگ جاتے۔ تو کیا مقام تھا۔ ایک دفعہ جلسے میں جا رہے ایک جگہ، زیننے میں کوئی چڑھنے لگے اوپر، جو ہے حال پہ جلسہ تھا، چڑھنے لگے، ایک آدمی اوپر سے اتر رہا تھا، وہ یوں لگ گیا دیوار کو، جب یوں لگ گیا تو حضرت نے فرمایا ہے یہ کیا ہے؟ ارے بھائی کون ہو تم؟ انہوں نے کہا جی میں صفائی کرنے والا ہوں، یعنی میں بھنگی ہوں۔ شاہ جی کو دیکھ کے یوں چھپ گیا اور دیوار میں گھسنے لگا کہ کہیں میرے ذمہ کو مقدمہ نہ کھڑا ہو جا کہ شاہ جی کے پاس کو تو کیوں گزرا۔ تو فرمایا میں صفائی کرنے والا آدمی ہوں حضرت، میں نیچے اتر رہا تھا، مجھے خبر نہیں تھی آپ تشریف لا رہے۔ تو فرمایا ارے بھائی ہمارے دل کی بھی صفائی کر دو۔ تو کیا فرما رہے ہیں، وہ تو گھبرا رہا تھا، اور حضرت کیا فرما رہے ہیں، بھائی تم ہمیں جب صفائی کرنے والے ہو تو ہمارے دل کی بھی صفائی کر دو۔ چلے گئے اوپر، نیچے چلے گیا، اوپر چلے گئے، جا کے بیان شروع ہوا، نیچے سے شور و غل کی آواز آئی، کیا ہوا؟ ایک آدمی آیا کہ حضرت ایک بھنگی ہے اور وہ بلک بلک کے رو رہا ہے کہ مجھے شاہ صاحب سے ملوا۔ بلا لو، بلایا تو رو رہا ہے، کہا مجھے کلمہ پڑھا دو، اسلام میں داخل۔ دل کی صفائی اپنی کروا رہے تھے، اسی کی صفائی ہوگی۔ دیکھا اللہ تعالیٰ کے نظام۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں بھی اپنا خوف اور اپنی محبت اور اپنا شکر اور صبر نصیب فرمائے۔ تو شکر کی زندگی مستی کی زندگی، صبر کی زندگی مستی کی زندگی۔ اگر آج دال روٹی ہمیں نصیب ہوئی تو یوں سوچو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، دال تو عطا فرمائی، بہت سو کو چٹنی ملی ہوگی، اور جو چٹنی مل گئی تو خیال کرو بہت سو کو روٹی بھی نصیب نہیں ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہر حال میں ہوگا نہیں ہوگا، تو دل کو سکون ملے گا یا بے چینی رہے گی۔ اب تم دیکھ لو بڑے سے بڑے مالدار کو دیکھ لو جس کے چھاپے پڑ رہے ہیں، نوٹوں کی مشینیں نکل رہی،
کتنا کتنا کروڑ روپیہ نکل رہا ہے، ان کی نیتیں دیکھو، کھانا کھاتے کہ چھاتی ہو جا کے چڑھیں گے، دیکھیں کیا ہوٹل پہ دیکھیں گے، وہاں جیب پانی دے گی، لا یہاں کو وہاں منہ مار لو، کچھ کھانے کو مل جائے، اور اپنا خرچ کرتے ہوئے ڈر لگے گا، دوسرے دن میں چیپیں گے، بھائی چائے پانی تو پلا دے چل۔ یہ حالت ان کی نیتوں کی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں صحیح راستے کی سمجھ اور اپنی محبت، اپنا خوف عطا فرمائے۔ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، راضی ہوں اس بات پر کہ میرے پالنے والے اللہ تعالیٰ ہیں، میرا دین اسلام ہے، میرے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں۔